الله والله والله والله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. مخدوم المکرم حضرت مولانا شفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت عظیم شخصیت ہیں، ہمارے مخدوم ہیں. حضرت کے حکم پر یہاں آپ کے ہاں آمد ہوئی. ماشاءاللہ یہاں دیگر علماء کرام بزرگ ہمارے موجود ہیں. صرف ان کے حکم پر چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، چونکہ علماء کی موجودگی میں بات کرنا بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن جب ان کی توجہ اور ان کی سرپرستی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں پہ نزول کرتے ہیں. آپ کا تعلق اس عظیم ادارہ سے ہے. ماشاءاللہ اس ادارے کو دیکھ کر جامعہ صدیقیہ جو ایک کراچی کا نہیں ملک پاکستان کا ایک عظیم ادارہ ہے، اور حضرت اسامہ بخارا کے سفر میں ہمارے ساتھ تھے. ہمیں وہاں ان اداروں کی قدر آتی تھی جہاں امام بخاری کا شہر جو علم کا مرکز تھا، لیکن وہاں بخاری پڑھنا کوئی نہیں جانتا تھا. جہاں امام مسلم کا شہر فرغانہ علم کا مرکز تھا، وہاں مسلم شریف پڑھنا کوئی نہیں جانتا. امام ترمذی کے مزار پہ ہم گئے، ترمذ علم کا مرکز تھا جہاں پوری دنیا سے سیراب ہوئی، لیکن وہاں ترمذی شریف پڑھنا کسی کو نہیں جانتا. تو یہ اساتذہ، یہ مدارس، یہ جامعات، یہ اللہ کا اس ملک پر ہم پر احسان ہے. حضرت مولانا دینا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو آپ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ دیا تھا. ہمارے ہاں پریشانیاں رہتی ہیں، لوگ کہتے ہیں تنگ دستی ہے. تنگ دستی جو ہے انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انسان چاہتا یہ ہے میں خوشحال ہو جاؤں، فراخی رزق مجھے مل جائے. اور رزق سے مراد روٹی نہیں ہے. فراخی رزق کا مطلب یہ ہے ہر ضرورت انسان کی پوری ہو، لیکن ضرورت پوری ہو، خواہش پوری نہیں کہتے. خواہشات کو بہت ہے. آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے پاس ہوائی جہاز بھی ہونا چاہیے، ہوتی ہے نا خواہش انسان. اب وہ خواہش پوری نہیں، ضرورت پوری ہو. ہر ضرورت پوری ہونے کا اتنا بہترین نسخہ جو دو جہاں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا. حضور علیہ السلام اپنے چچا کے گھر گئے، اور صحابہ کرام کے ابھی بھی اگر آپ گھروں کو دیکھیں گے، میں حیران ہوتا ہوں. مدینہ میں سائڈ پہ ایک جگہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر باقیات موجود ہیں. گھر کی ڈھانچہ، دروازہ، چھت. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وہاں آ کے بعد میں آباد ہوئے. کنواں بھی ہے. اتنی اونچی چھت ہے ان کی کہ آپ یوں ہاتھ لگائیں تو لگا سکتے ہیں. اور دروازہ اتنا ہوا کرتا تھا کہ سر جھکا کے گھر میں داخل ہوتے تھے، یوں بالکل سیدھے داخل نہیں ہو سکتے. حضرت نے وہ مدرسے دیکھے امام بخاری اور دیگر کے، ان میں تلامذہ کے جو کمرے تھے اس میں بھی سر جھک کے داخل ہوا جاتا تھا. ایسے ہی تھا تاکہ استاد کا ادب ملحوظ رکھتے تھے. ایسا ادب تھا، آج بھی وہاں پر ہوتے. تو ان کے دو کماڈ اس طرح ہوتے ہیں دروازوں سے. دیکھیں امام بخاری اور دیگر کے، ان میں تلامذہ کے جو کمرے تھے اس میں بھی سر جھک کے داخل ہوا جاتا تھا. ایسے ہی تھا تاکہ استاد کا ادب ملحوظ رکھتے تھے. ایسا ادب تھا، آج بھی وہاں پر ہوتے. تو
ان کے دو کباڑ اس طرح ہوتے ہیں دروازوں کے. حضور نے دونوں کباڑوں کو اس طرح پکڑا اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے یوں پکڑ کے اس طرح ہلکا سا اندر کی طرف ہو کر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. مدینہ شریف کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. آپ نے فرمایا میرے چچا یہ جملہ روزانہ آپ پڑھ لیا کریں, آپ کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا, کبھی غربت نہیں آئے گی. عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنا وظیفہ حیات بنا لیا اور عباسی خلفاء کے اندر یہ چیز باقاعدہ طور پہ چلتی رہی. علامہ جبیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عباسیوں کو جو خلافت ملی ہے, رزق کی فراوانی ملی ہے, وہ اس وظیفہ کی وجہ سے ملی ہے. وہ وظیفہ کون سا ہے؟ اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کو علامہ جبیلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو اس کو پڑھے گا سب سے پہلا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی تمام ضروریات اللہ پوری کر دے گا. اور وہ مختصر وظیفہ ہے. مختصر کون سا؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. جب یہ مختصر کر دینا, آپ روزانہ اس کو 100 مرتبہ پڑھیں, آپ انشاءاللہ اس کا فیض خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اور اس کو ہمارے علماء میں مولانا حسین علی وہاں بچڑی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے, اور مولانا عبدالجلیل رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دنیا شریف والوں نے اپنے شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مجربات میں یہ چیز شامل رہی ہے, اور ان کے بعد رائے پور یہ اس چیز کو آگے اپنے پہنچاتے رہے. اب یہ جملہ اتنا جامع ہے کہ اگر آپ خواتین بھی یہ سن رہی ہیں ماشاءاللہ, آپ لوگ جتنی خواتین یا جتنے بھی مرد ہیں اور آگے بھی اس کو بتائیں, جو رزق کی پریشانی میں ہو, جو زندگی میں پریشانیوں میں مبتلا ہے, جو ایمان کو کمی پاتا ہے اس پریشانی میں مبتلا ہے, اس کو کمی پاتا ہے اس پریشانی میں مبتلا ہے, اس جملے کو تکرار کرے, کثرت سے پڑھے, انشاءاللہ اس کا فیض آپ کو ہوگا. باقی ہماری کتاب ہے وظائف الصالحین, آپ لوگ اس کو سے اعمال کریں, آپ کو انشاءاللہ اجازت ہے, آپ کو فیض ملے گا. اس اساتذہ کی عزت احترام جب تک انسان نہیں کرے گا کسی چیز کا فیض نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ